اللہ رب العالمین نے قرآن کے کچھ مقاصد بیان کیے، ہم انہیں سب بھول گئے۔ یہ ہو گیا تو یہ پڑھ لو، وہ ہو گیا تو وہ پڑھ لو۔ فرمایا قرآن مجید اتنی پاورفل کتاب ہے، لو ان قرآنا سجرت بہ الجبال، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کتاب کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا جیسے آپ گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ یہی کتاب تھی۔ سجرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، زمین کا اگر سینہ چیرنے والی بھی کوئی کتاب ہوتی تو وہ یہی کتاب تھی، مردوں کو بلوانے والی بھی کوئی کتاب ہوتی تو وہ یہی کتاب تھی۔ یہ ساری پاوریں، ساری طاقتیں، ساری قدرتیں ہم نے اسی قرآن پاک کے اندر رکھ دی ہیں۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی، جبریل امین کے ذریعے رب العالمین نے اسے اتارا، اللہ رب العالمین کے پیغمبر کے دل پر اتارا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے سینے میں اسے محفوظ رکھا، صحابہ کرام نے سنا، انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا۔ قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین کبھی کس سے کام لیتا ہے، کبھی کس سے کام لیتا ہے۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے، ہم نے اس کتاب کو اتارا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ساری دنیا چھوڑ جائے، قرآن کو نہ مانے، پھر بھی رب العالمین نے قرآن کو قیامت تک رکھنا ہے۔ ساری دنیا عامل بن جائے، یہ وہ تجارت ہے جو محترم حافظ صاحب کر رہے ہیں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی، دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت۔ حافظ صاحب مجھ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ حافظ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے آپ کے بچے کی شادی ہو نا، اس شادی میں نواز شریف آ جائے، زرداری صاحب آ جائیں، آج کل کے آرمی چیف صاحب وہ آ جائیں، بھلے وہ اور کچھ نہ کہیں، صرف آپ کی شادی میں شریک ہو جائیں، آپ کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ایک ہار ہی ڈال دیں، شاید اگلے دن آپ ہم سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں۔ ظاہر بات ہے آپ کا اسٹیٹس اب اونچا ہو گیا ہے، فلاں 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 آپ کی شادی میں آئے ہیں اور آپ کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا ہے۔ اس عزت اور وقار کو بھی اپنے ذہن میں، دماغ میں، تصور میں رکھیں، اور اس وقار کو بھی تصور میں رکھیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالی حافظ کے والد کو جس نے اپنے بیٹے کو اس رستے پر لگایا ہے، پوری دنیا کے سامنے، شادی میں تو کوئی زیادہ 500 بندہ، 1000 بندہ، 2000 بندہ، کوئی بڑا ہی ولیمہ تھا تو 5000 بندہ، اس سے زیادہ تو پبلک نہیں ہوتی۔ لیکن قیامت والے دن جو پبلک ہوگی، بیچ میں کوئی دیوار، کوئی مکان، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی چیز حائل نہیں، تا حد نگاہ پبلک ہی پبلک، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اب سے قیامت تک جتنی دنیا آنی ہے وہ ساری دنیا موجود ہوگی،
اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کی طرح ہوگی، سبھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس مجمع میں اللہ تعالی حافظ کے والد کو بلائے گا، آپ تو نواز شریف کے پھولوں کا ایک ہار بچے کے گلے میں ڈالنے پر اتنے اترا رہے ہیں۔ اس تصور کو آپ دیکھیں، اپنی آنکھیں بند کر کے دل میں جھانک کے دیکھیں اس تصور کو کہ اللہ تعالی حافظ کے بچے کو پوری دنیا کے سامنے بلائے گا اور اس کے سر پر اپنے ہاتھوں سے تاج سجائے گا، اور وہ ایسا تاج ہوگا جس سے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ اس میں سب سے بڑی جو عزت کی بات ہے، اللہ اپنے ہاتھ سے پہنائے گا، اللہ اپنے ہاتھ سے پہنائے گا۔ اس عزت کا ذرا تصور کر کے تو دیکھو نا، ایسے بچوں کے باپ بن کے دیکھو۔ ہم جب مر جائیں گے نا، ہمارے پیچھے کوئی تو ہوگا جو رو رو کر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گا، کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ، ہمارے ماں باپ ہمارے بچپن میں جتنی مہربانی، شفقت، محبت، ہمیں کھانا نہیں آتا تھا کھانا سکھایا، چلنا نہیں آتا تھا انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آج وہ تیرے پاس ہے اور وہ تیری رحمت کے محتاج ہے۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے دنیا میں مجھ پر مہربانی اور شفقت کی، اس سے بڑھ کر تو مہربانی اور شفقت ان کے ساتھ فرما۔ لیکن آپ اس راستے پر بچوں کو لائیں گے، مسجد کا راستہ دکھائیں گے تو ایسا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، یقین مانو یہ سطحی مقاصد ہے جو ہم لوگوں نے سمجھے ہوئے ہیں نا، یہ سطحی مقاصد ہے۔ وہ سطحی مقاصد ہم نے کیا، گھٹنے میں درد ہو تو یہ پڑھ لو، یہ ہو تو یہ پڑھ لو، یہ ہو تو یہ پڑھ لو، اس کا پانی پی لو، اس کا پانی پی لو۔ قرآن ان مقاصد کے لیے نہیں آئے، قرآن دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے آئے۔ ایک مثال بتا دیجئے، ایک مثال جو کوئی صحابی اللہ کے رسول کے پاس بوتل لے کر آیا، ایک صحابی، یا کسی صحابی کے بازو پر گلے میں کچھ بندھا ہوا، اللہ کے رسول تو یہ چیزیں دیکھتے تو کاٹ دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے کہ تو نے کیا باندھ رکھا ہے۔ آج ہمارے توکل کالے دھاگے، منکے، سیپیاں، کوٹ۔ قرآن مجید کا یہ مقصد نہیں ہے، چاہے وہ دھاگا پڑا ہوا ہو یا بغیر پڑا ہو، آپ اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔